فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصلهم نار. وقال الله عز وجل واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنیا سجن المؤمنین و جنت الکافر. تمام تعریفیں، ہر قسم کی عزت و جلال اسی خالق کائنات پروردگار عالم اللہ جل شانہ کے لیے سے زیبا و سزاور ہیں، جس نے ہم تمام کو کسی پرندوں میں، چرندوں میں، حیوانات میں ہماری پیدائش نہیں کی، بلکہ اس کے فضل و کرم سے ہماری پیدائش انسانوں میں کی اور پیغمبروں کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کا ہمیں شرف نصیب فرمایا. انگن بے شمار درود و سلام نازل ہو جیو دونوں جہاں کے سردار تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر. محترم بزرگوں، دوستوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، الحمدللہ آج سے پہلا جمعہ یعنی گزشتہ جمعہ آپ لوگوں کے آگے میں نے حاضر ہوا تھا جمعہ کے خطبے کے لیے، جس کے اندر آپ لوگ جانتے ہیں کہ میرا موضوع چل رہا تھا کہ جہنم اس سے چھٹکارے کے راستے. میں آپ لوگوں کو خطبے کے شروعات میں وعدہ کیا کہ جہنم کے تعلق سے بتاتے ہوئے اس کے چھٹکارے کے راستے بھی انشاءاللہ ضرور بتاؤں گا، مگر اتفاق سے معاملہ ایسا ہوا کہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ موضوع مکمل نہ ہو سکا. اتنے میں جس وقت پر جمعہ کا خطبہ ختم کرنا تھا وہ وقت ختم ہو چکا تھا، تو لہٰذا میں پھر سے آپ لوگوں سے وعدہ کیا کہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ بھی میں آپ لوگوں کے آگے حاضر ہو کر اس موضوع کو انشاءاللہ مکمل کروں گا. تو اسی وعدے کے تحت میں آپ لوگوں کے آگے اسی موضوع کو یعنی پارٹ 4 جہنم اور اس سے چھٹکارے کے راستے جو چوتھا پارٹ ہے چل رہا تھا الحمدللہ، وہ اب مکمل پھر 5th پارٹ میں آنا پڑا. تو انشاءاللہ 5واں پارٹ ابھی اس میں اس پارٹ کو ختم کرنا پڑا جو موضوع چھوٹ گیا تھا پارٹ نمبر 4 میں. تو میرے محترم دوستو، مسلم شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف حدیث نمبر 6843 اور بخاری شریف 3265، جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس حدیث کو میں گزشتہ جمعہ میں بھی سنایا، پھر موضوع کے تحت ضرورتاً پھر آج پیش کرنا پڑتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ساری دنیا میں جو آگ استعمال کی جا رہی ہے، ساری دنیا میں، صرف ہمارے چولہے میں نہیں، صرف ہمارے عبدالباری بھائی کے چولہے میں نہیں، صرف عبدالمجید بھائی کے چولہے کا سیک نہیں، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری دنیا کی آگ ہے، ساری دنیا کی آگ کی جو سیک ہے اسی طرح کے 7 پر 9 حصے، 7 پر 9% بڑھ کر یعنی 70% دنیا کی آگ جیسی ہے، جو سیک والی ہے، جو پاورفل ہے، اسی طریقے سے اور 7 پر 9 حصے پرسنٹیج یعنی 70 حصے مکمل پرسنٹیج والی آگ اللہ تعالیٰ گنہگار بندوں کے لیے، اللہ کا انکار کرنے والے بندوں کے لیے، قرآن کو نہ ماننے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ جہنم میں تیار کر کے رکھا ہے. یہ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. اصحاب اکرام نے فوراً سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، اس انسان کو جلانے کے لیے یہی آگ کافی ہے؟ تو وہ اتنی پاورفل آگ اللہ تعالیٰ تیار کر کے رکھا ہے. یہ مثال میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں. جیسا کہ ہم کوئی آگ جلاتے ہیں، کوئی آگ سلگاتے ہیں، تو اچانک اس آگ پر کوئی مچھر آ گیا یا مکھی آ گئی تو فوراً
جل کر اوپر ہی جل کر بھسم ہو کر اس آگ میں گر جاتی ہے۔ تو میرے محترم دوستو، اسی طرح ہے یہ انسان بھی، اس آگ میں 2-3 لمحوں میں 5-6 لمحوں میں اگر کوئی پھینک دیا جائے اس آگ میں تو جل کر ختم ہو جائے گا۔ تو اتنی پاورفل آگ اللہ تعالیٰ تیار کر کے رکھا ہے، یہ ڈاؤٹ، یہ گمان آنا انسانی ناطے ضروری ہے۔ اصحاب اکرام کو خود یہ ڈاؤٹ آیا۔ پھر اتنا ہی نہیں، اس جہنم میں اللہ تعالیٰ سانپ کو اونٹ کے برابر تیار کیا، اور بچھو کو گدھے یا خچر کے برابر تیار کیا، اور بڑے بڑے گرز لے کر بے نمازی کے سر کو مار کر پاش پاش کرنے والے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ وہاں پر مقرر کیا۔ تو اتنے بڑے گرز، اتنے کئی ہزاروں کے آدمیوں کی طاقت رکھنے والا پاورفل فرشتہ کی ضرورت کیا ہے، اور اتنے اونٹ جیسے سانپوں کی ضرورت کیا ہے، گدھے کے جیسے اتنے بڑے بڑے بچھوؤں کی ضرورت کیا ہے اس انسان کو۔ صرف میں واقعہ سنایا تھا گزشتہ موضوع میں، صرف شہد کے مکھیوں سے ایک نوجوان کا انتقال ہو گیا، یہاں کے شہد کی مکھی ہی کافی ہے اس انسان کو ختم کرنے کے لیے۔ تو اتنا پاورفل، اتنی پاورفل دوزخ، اتنی پاورفل جہنم تیار کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس ڈاؤٹ کو کلیریفائی کرتے ہوئے میں جہنم سے چھٹکارے کے راستے 2-3 راستے بتا کر اپنی جگہ لوں گا بول کر گزشتہ جمعہ میں وعدہ کر چکا تھا۔ اسی وعدے کے تحت میں آپ لوگوں کے اب موضوع لے کر آیا ہوں، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام پاک میں سورہ نساء آیت نمبر 50 پر 6 میں فرما رہا ہے، ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نار۔ اے لوگوں، جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا، ہماری قرآن کا انکار کیا، ان لوگوں کو ہم نے یقیناً ضرور، جس میں کوئی شک نہیں، جس میں کوئی گمان نہیں، آتش جہنم کی آگ میں داخل کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو لوگ ہماری قرآن کو، ہمارے آیتوں کو انکار کریں گے، ان لوگوں کو جہنم کی آگ میں ہم داخل کریں گے۔ پھر آگے چل کر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ، سورہ نساء آیت نمبر 56 میں نے آپ لوگوں کے آگے تلاوت کیا ہوں، اسی آیت میں آگے چل کر فرمایا کہ یہ لوگ جہنم میں جلتے جلتے اپنے جسم کے چمڑی، اپنے جسم کی کھال جلتی جلتی ختم ہو جائے گی، تو فوراً ہم پھر دوسری کھال تیار کریں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے محترم دوستو، ایک بات میں آپ لوگوں کے آگے پیش کرنا چاہتا ہوں، تو آگے چل کر سنیے اللہ تعالیٰ کیوں تیار کر کے رکھا ہے اتنی پاورفل آگ۔ رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں کئی مرتبہ، اللہ بہتر جانتا ہے، ممبر پر کھڑے ہو کر کہتا ہوں، کئی مرتبہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، میری ہوش اتنی میں پریشان ہو گیا ہوں کچھ احادیث دیکھ کر، تو اتنی پریشانی ہوئی، یہاں تک کہ رات میں اس موضوع کو تیار کرنے کے لیے بیٹھا تھا تو فوراً میری طبیعت ہی کچھ اور جیسی بدل گئی، تو فوراً اللہ کے آگے سجدے میں گر کر دعا کرنے لگا کہ اے اللہ اس آتش جہنم سے ہم تمام کو محفوظ رکھ، ہم ہی بچا لے، کروڑوں میں دور رکھ اس آتش جہنم سے پروردگار۔ تو میرے محترم دوستو، میں کیوں یہ بات آپ لوگوں کے آگے رکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو کہہ دیا کہ جب ان لوگوں کی کھال جلتے جلتے ختم ہو جائے گی تو فوراً ہم کھال تیار کریں گے۔ کیسی کھال جل کر ختم ہوگی؟ کیسی کھال؟ کیا آج ہمارے جسم پر جو کھال ہے کیا اس طرح کی کھال ہوگی؟ جو آج کے دن ہمارے جسموں پر ہے کیا اس طریقے کی آگ ہوگی؟ کیا اس سے اگر موٹی ہم اندازہ لگائیں تو یا گائے یا اونٹ جیسی کھال ہوگی؟ اللہ کی قسم، کعبے کی رب کی قسم میرے محترم دوستو، اس طرح کی آگ نہیں۔ آج جیسے کمزور انسان کے جسم کی کھال ہی نہیں، ایک بکری یا گائے یا اونٹ یا ہاتھی جیسی کھال نہیں۔ اللہ کی قسم، فرمایا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ دوزخی کی ایک ایک دیوار کا غور کیجئے پہلے، اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کی دیوار کیسی تیار کیا ہے۔ جہنم کی دیوار، کھال کے تعلق سے انشاءاللہ میں آگے بتاؤں گا۔ جہنم کی دیوار اتنی موٹی
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی شریف کی حدیث میں فرمایا ایک ایک دیوار کی چوڑائی، لمبائی نہیں میرے محترم دوستو، غور کیجئے، بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، جہنم کے دیوار کی، دوزخ کی دیوار کی لمبائی کے بارے میں نہیں کہا جا رہا ہے، یہاں کہا جا رہا ہے کہ چوڑائی، جہنم کے ایک ایک دیوار کی چوڑائی 40,000 برس تک ایک تیز رفتار سواری سوار کرتی رہے گی۔ اللہ اکبر، 40,000 برس ایک تیز رفتار سواری سوار کرتے کرتے 40,000 برس گزر جائیں گے، مگر وہ آگ کی دیوار کی چوڑائی ختم نہ ہوگی۔ کیا ضرورت میرے محترم دوستو، اتنی پاورفل آگ اللہ تعالیٰ اس میں رکھا ہے، اس لیے اتنی موٹی دیوار کی تیار کیا ہے اللہ تعالیٰ۔ غور کیجئے میرے محترم دوستو، 40,000 برس گزر جائیں گے، جو ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ اللہ اکبر میرے محترم دوستو، اتنا ہی نہیں، جہنم کے تعلق سے میں گزشتہ مرتبہ سنایا تھا، 70 سال تک جہنم میں پتھر گرتا گیا، بھیانک آواز سے جہنم کے تہے میں پہنچ چکا تھا۔ اسی طریقے کی دوسری حدیث ہمارے آگے آ رہی ہے، زاد الخطیب صفحہ نمبر 559 میں، جس کا تذکرہ کیا گیا ہے، جہنم، اللہ کے پیارے حبیب کونین کے تاجدار، مکہ اور مدینے کے گلیوں کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آئے لوگوں، جہنم میں موٹی موٹی 7 اونٹنیوں کے برابر کا پتھر ڈال دیا جائے گا، گرا دیا جائے گا، وہ پتھر گرتے گرتے 70 سال گزر جائیں گے، مگر جہنم کے تہے میں پہنچ نہ سکے گا۔ غور کیجئے، 7 موٹی موٹی اونٹنیوں کے برابر والا پتھر، اللہ اکبر، 7 موٹی موٹی اونٹنیوں کے برابر کا پتھر، یعنی میں اندازہ لگا رہا ہوں کم از کم 5 ٹن ہوگا، وہ 5 یا 6 ٹن ہو سکتا ہے۔ موٹی موٹی اونٹنیوں کا تذکرہ کیا اللہ کے پیارے حبیب نے۔ اگر چھوٹا پتھر ڈال دیں گے تو ادھر ادھر ہو سکتا ہے، مگر 7 موٹی اونٹنیوں والا پتھر جب جہنم میں ڈال دیا جائے تو ذرا بھی 1 سیکنڈ کے لیے بھی ادھر ادھر ہوئے مگر وہ گرتا ہی رہے گا، گرتا ہی رہے گا، گرتا ہی رہے گا۔ اللہ اکبر، 70 سال گزر جائیں گے مگر جہنم کے تہے میں پہنچ نہ سکے گا، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ اکبر، غور کیجئے میرے محترم دوستو، بخاری اور مسلم شریف کی حدیث پاک میں آ رہا ہے، بخاری شریف 6551 حدیث نمبر، مسلم شریف 2852، جہنم میں کافر دونوں کندھوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہوگا، جہنم میں کافر کے دونوں کندھوں کے درمیان، دونوں مونڈوں کے درمیان۔ اللہ اکبر، غور کیجئے میرے محترم دوستو، اللہ تعالیٰ اتنی پاورفل آگ کیوں تیار کیا؟ یہ سوال تو ہمارے دل میں ہے نا، اتنے پاورفل سانپ اور بچھو کو کیوں تیار کیا؟ ہمارے دلوں میں ہے نا۔ اب آپ لوگوں کو اس کا آنسر مل رہا ہے۔ مثال کے طور پر اس مسجد کو ہم صرف گراؤنڈ فلور بنانا چاہتے ہیں تو کیا کوئی انجینئر 5th فلور کا فاؤنڈیشن ڈال دے گا کیا؟ ہمیشہ کے لیے گراؤنڈ فلور بنانا چاہتا ہے، ہمیشہ کے لیے ایک ریتوں کا شیڈ ڈالنا چاہتا ہے، تو اسی کے مطابق پلرز ہوں گے، اس کے اسی کے مطابق اس کی دیواریں ہوں گے۔ جب وہی انجینئر اسی مسجد کو 10 فلور بنانا چاہتا ہے، 5 فلور بنانا چاہتا ہے، تو یہاں پر پلرز میں بھی کوالٹی ڈال دے گا اس کے مطابق کی۔ آفٹر آل یہ کمزور انسان خود اتنا ہوشیار ہے، اتنا چال باز ہے، آئندہ فیوچر سوچ کر یہاں پر فاؤنڈیشن ڈال رہا ہے، بیسمنٹ ڈال رہا ہے بلڈنگ کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے بڑھ کر ہوشیار، جس سے بڑھ کر قدرت والا، جس سے بڑھ کر قدرت والا، اللہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم، کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ اللہ تعالیٰ کتنا ہوشیار ہوگا، کتنا سوچ سمجھ کر کام کر رہا ہوگا۔ تو میرے محترم دوستو، جہنمی کے ایک کندھوں سے دوسرے کندھے تک، اللہ اکبر، جہنمی کے ایک مونڈے سے دوسرے مونڈے تک ایک تیز رفتار سواری 3 دن تک سفر کرتی رہے گی۔ اللہ اکبر، ایک مونڈے سے دوسرے مونڈے تک پہنچنے کے لیے۔ اللہ اکبر، غور کیجئے میرے محترم دوستو، کیا بول رہا ہوں میں؟
3 दिन तक एक तेज रफ्तार सवारी अगर हम यहाँ से निकल जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह मद्रास जाने के लिए कितने देर तक पहुँचते हैं, कितने किलोमीटर हो सकता है? 450 किलोमीटर हो सकता है। 450 किलोमीटर कितने देर में पहुंचते हैं? 7 घंटों में अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेन हमें पहुंचा देती है। फरमाया मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुंडे से दूसरे मुंडे तक एक तेज रफ्तार सवारी 1 घंटा 2 घंटा नहीं, 10-20 घंटे नहीं, 1 दिन 2 दिन नहीं, मुसलसल 3 दिन तक सफर करती रहेगी। अल्लाहु अकबर। गौर कीजिए मेरे मोहतरम दोस्तों, जहन्नमी को उतना मोटा उतना ताज़ा करके जहन्नम में अल्लाह ताला जला रहा है। इतना ही नहीं, मेरी और आपके नबी फर्शियों के नबी अम्मा आयशा के शौहर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगों, जहन्नमी की चमड़ी की मोटाई, खाल की मोटाई इतनी होगी कि 42 हाथ होगी, उतनी चौड़ी खाल होगी जहन्नमी की। 42 हाथ, 40 पर 2 हाथ यानी 20 पर 2 गज मोटी होगी उसकी चमड़ी जहन्नमी की। अल्लाहु अकबर। दोज़खी की चमड़ा आज के दिन सिर्फ 2 mm 3 mm 1 mm का चमड़ा हो सकता है हमारा। अल्लाहु अकबर। 42 हाथ 42 यानी तकरीबन मैं हिसाब लगाया तो 22 या 23 गज मोटा चमड़ा, जिसके ताल्लुक से अल्लाह ताला ने अभी सूरह निसा में आप लोगों के आगे सुनाया था 56 आयत नंबर, जिसके अंदर अर्ज कर रहा है जलते जलते चमड़ी खत्म हो जाएगी तो हम फिर दूसरी खाल तैयार करेंगे ताकि उसको जहन्नम का अजाब का मज़ा वो चखते रहे हमेशा। अल्लाहु अकबर। गौर कीजिए मेरे मोहतरम दोस्तों, इतना ही नहीं, अल्लाह के प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक में, अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिरमिज़ी शरीफ की हदीस 2544 हदीस नंबर, जिसमें अल्लाह के रसूल प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आए लोगों, जहन्नमी इतना मोटा होगा जिसके जिस्म को अल्लाह ताला इतना मोटा तैयार कर देगा, अगर वो बैठने के लिए जिसको कुर्सी की जब ज़रूरत पड़ जाए। और कीजिए मेरे मोहतरम दोस्तों, कितनी भयानक जहन्नम तैयार करके रखा है अल्लाह ताला, कितनी बड़ी। अल्लाहु अकबर। कितनी बड़ी जहन्नम, कितनी भयानक जहन्नम। बैठने के लिए अगर उसको ज़रूरत पेश आ जाए जहन्नमी को जब बैठने की ज़रूरत पेश आ जाए, इतनी बड़ी कुर्सी चाहिए जिसके लिए मक्का और मदीने के दरमियान जितना फासिला होगा उतने फासिले वाली कुर्सी चाहिए। अल्लाहु अकबर। मक्का और मदीने के दरमियान हिसाब लगाया गया। अल्हम्दुलिल्लाह जब हम हज को गए थे तो अल्हम्दुलिल्लाह जब मक्के से सुबह 8 बजे निकले, सुबह 8 बजे या 7:30 बजे सवारी में बैठ गए तो तकरीबन 3 या 4 बजे तक पहुंचाया बस वाले ने। 450 पर 3 किलोमीटर तकरीबन आ रहा है हिसाब। अल्लाहु अकबर। गौर कीजिए मेरे मोहतरम दोस्तों, गौर कीजिए, अंदाज़ा लगाओ वो जहन्नम कितनी भयानक, वहाँ की आग कितनी भयानक, वहाँ के सांप और बिच्छू, वहाँ के फरिश्ते कितने भयानक। 450 पर 3 किलोमीटर वाली कुर्सी चाहिए जहन्नम में अजाब उठाने वाले के लिए। जहन्नमी को अल्लाह ताला इतना मोटा करके जहन्नम में सजा दे रहा है। अब आप लोगों को अंदाज़ा लग गया होगा कि उतनी पावरफुल आग क्यों तैयार किया अल्लाह ताला सजा देने के लिए। आप लोगों को अंदाज़ा लग गया होगा उतना भयानक सांप ऊंट के बराबर क्यों तैयार किया होगा, उतना भयानक बिच्छू अल्लाह ताला क्यों तैयार किया होगा कि जन्नत जब मक्का और मदीने के दरमियान उतनी बड़ी कुर्सी। अल्लाहु अकबर। मेरे मोहतरम दोस्तों, एक हदीस पाक में अल्लाह के प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहन्नमी की कान की लो और मुंडे के दरमियान इतना फासिला होगा। अब ऊंचाई देख लो, जहन्नमी की ऊंचाई कितनी होगी।
میرے محترم دوستو، موٹاپا تو آپ لوگ سن لیے، موٹاپا تو آپ لوگ سن لیے، ایک منڈے سے دوسرے منڈے تک 3 دن کا سفر، تیز رفتار سواری، ان بیٹھنا چاہے تو مکہ اور مدینے کے درمیان کی جگہ چاہیے، اتنی بڑی کرسی چاہیے۔ اب آپ سن رہے ہی کہ جہنمی کا مونڈا اور کان کی لو، پھر ایک حدیث میں آ رہا ہے جہنمی کی کان کی یہ لو اور کندھے تک، اللہ اکبر، اتنا فاصلہ ہوگا جہنمی کی کان کی لو اور مونڈے تک یا گردن تک، 70 سال تک یہ ایک تیز رفتار سواری سفر کرتی رہے گی، 70 سال تک۔ اور کیجئے میرے محترم دوستو، اس جہنم کو یاد کر کے وہ عذاب سن کر کم از کم رونے کا چہرہ تو بناؤ اللہ تعالیٰ، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم تمام پر رحم فرمائے، اس آتش جہنم سے ہم تمام کی، ہماری بیوی بچوں کی حفاظت کر لے اللہ تعالیٰ، آمین ثم آمین۔ تو محترم دوستو، فرمایا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے لوگو، جہنمی کی کان کی لو اور مونڈے تک یا گردن تک اتنا فاصلہ ہوگا، 70 سال تک تیز رفتار سواری سفر کرتی رہے گی، یہاں تک کہ اس جو مقدار ہوتی ہے جو جہنم کی کان کی لو اور گردن تک جتنا فاصلہ ہوا، جس کے اندر پیپ اور خون کے ندیاں بہ رہے ہوں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے محترم دوستو، آج ہی سے اپنے آپ کو اللہ والے بناؤ، اپنے چہرے کو اللہ والے بناؤ، اپنے لباس کو اللہ والے بناؤ، اپنے حلیوں کو اللہ والے بناؤ، اور اپنے گھر بار کو، اپنے بیوی بچوں کو اور اپنے کاروبار کو حلال کمائی کمانا چالو کرو۔ اگر کسی کے کمائی میں ایسی ویسی بات ہے، جھوٹ بول کر کما رہے ہیں، اگر سود کو لے کر لون لا کر اپنا کاروبار کر رہے ہیں، اگر کوئی ناجائز کاروبار کر رہے ہیں، آج ہی سے اللہ کے لیے، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی کوشش کریں، ورنہ اللہ تعالی ہم کو ہدایت ہرگز نہیں دے گا۔ اللہ تعالی کو ضرورت نہیں ہے ہم کو ہدایت دینے کی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی سورہ رعد آیت نمبر 11 میں یہ فرما رہا ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلے گا، اللہ اکبر۔ غور کیجئے میرے محترم دوستو، اپنے آپ میں انقلاب اگر نہ پیدا کرو گے، اسی طرح مر جاؤ گے، نافرمانی کرتے کرتے، اللہ کی نفرت حاصل کرتے کرتے جہنم کے شکار ہو جاؤ گے میرے محترم دوستو۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا کہتا ہے؟ سورہ رعد، اپنے مکان میں جو قرآن ہوتی ہے، تفسیر ہوتی ہے، اٹھا کر دیکھ لیجئے، تسلی سے جا کر بیٹھ کر دیکھ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے سورہ رعد آیت نمبر 11 میں، اللہ تعالیٰ فرمایا، اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلے گا جو قوم اپنی حالت خود نہ بدل لے۔ پہلے پیٹو بڑی رکھنا ہوگا نا، کاروبار کرنا ہو تو ایسی کر سکتے ہو، فوراً کپڑوں کی تجارت کرنا چاہتے ہیں یا لوہے کی تجارت کرنا چاہتے ہیں یا آئس کریم پارلر لگانا چاہتے ہیں، کیا کرتے ہیں ہم؟ پہلے پیٹو بڑی رکھتے ہیں، پیسہ رکھتے ہیں، اسی وقت تم وہ دکان لے سکتے ہیں کرائے پر، اسی وقت مال لا کر جما سکتے ہیں، اسی وقت گاہک ہمارے دکان میں آتا ہے خریدنے کے لیے۔ تو میرے محترم دوستو، ہم بھی، اللہ تعالیٰ بھی یہ چاہتا ہے کہ تم پٹو بڑی رکھو، کئی کی پٹو بڑی، اپنے آپ کو حق پرست بنانے کی، اپنے آپ کو متقی و پرہیزگار بنانے کی۔ میرے محترم دوستو، ہم کہاں تک رکھ رہے ہیں؟ ہم کہاں تک اپنے آپ کے انقلاب پیدا کر رہے ہیں؟ ہم کہاں تک اپنے بیوی بچوں میں انقلاب پیدا کر رہے ہیں؟ اس وقت تک اللہ تعالیٰ ہم کو ہرگز ہدایت نہیں دے گا۔ کسی شاعر نے کیا ہی بہترین انداز میں کہا، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، اللہ اکبر۔ علامہ اقبال نے کہا خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہ ہی بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت بدلنے کا۔ علامہ اقبال بھی کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ آج تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلی۔ اٹھا کر دیکھ لیجئے ہسٹری، یہاں تک کہ عمر بن خطاب
اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر لینے کے لیے جا رہے تھے، ان کے دل میں بھی میں امید رکھتا ہوں کہ تڑپ تھی کہ حق پر عمل کروں، حق پر عمل کرتے کرتے مر جاؤں۔ اس کو حق سمجھ رہے تھے، وہ جو باطل پر تھے حق سمجھ رہے تھے، حق کی طلب تھی، تو اللہ تعالیٰ الحمدللہ ان کے صراط مستقیم کے دروازے کھول دیا۔ میرے محترم دوستو، خیر میں آپ لوگوں کو وعدہ کر چکا ہوں کہ انشاءاللہ جہنم سے چھٹکارے کے راستے بھی آپ لوگوں کے آگے ضرور پیش کروں گا۔ تو میرے محترم دوستو، بخاری اور مسلم شریف کی حدیث میں آ رہا ہے، ایک دو راستے بتا کر میں اپنی جگہ لے رہا ہوں کیونکہ وقت ختم ہو چکا ہے۔ جیسا گزشتہ جمعہ میں ختم ہوا، آج بھی ختم ہو رہا ہے۔ میں مناسب سمجھ رہا ہوں، اور کئی احادیث چھوٹ گئے ہیں، میں مناسب سمجھ رہا ہوں کہ جہنم کے چھٹکارے کے ایک دو راستے آپ کو بتا دوں، اپنی جگہ لے لوں۔ فرمایا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے، اے لوگوں سچائی کو لازم پکڑ لو، سچائی پر عمل کرتے رہو۔ اے لوگوں سچائی پر عمل کرتے کرتے آدمی حق کی طرف، نیکی کی طرف اس کی رہنمائی ہوتی ہے، یہاں تک اللہ تعالیٰ اس کا نام صدیق میں لکھ لیتا ہے، اور سچائی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ الحمدللہ، سچائی جہنم کی طرف نہیں، جہنم سے چھٹکارے کا راستہ مل گیا ہے آپ کو، الحمدللہ۔ سچائی، سچ بولتے بولتے آدمی سچ کی تلاش میں رہتے رہتے اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے اس کے عمل کو۔ ابھی بولا تھا میں، ابھی کیا کہا، اپنے آپ میں ایک انخلاق پیدا کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی راستے کھولتا ہے۔ اسی طرح آپ سچائی پر عمل کرتے کرتے، سچائی کی کوشش کرتے کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ صدیق میں، سچوں میں ہمارا نام لکھ لیتا ہے، اور سچائی جنت کی طرف لے جاتی ہے، جہنم میں داخل کراتی ہے۔ اور جھوٹ بولتے بولتے، جھوٹ کی جستجو میں رہتا ہے آدمی، مذاق میں جھوٹ بولتا ہے، کاروبار میں جھوٹ بولتا ہے، گھر میں آتی ہی بیوی بچوں کو جھوٹ بولتا ہے، ایک اس کے لیے جھوٹ بولنا پانی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا مقام کذاب میں، جھوٹوں میں لکھ لیتا ہے۔ میرے محترم دوستو، یہاں تک جھوٹ جہنم میں پہنچا دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں پھر ایک حدیث پاک میں اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اے اللہ کے رسول، یہ بھی جہنم کے راستے بتا رہا ہوں، دو نسخے بتا رہا ہوں، اے اللہ کے رسول، وہ کون سا عمل ہے جو ہمیں جنت میں داخل کر دے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تقویٰ، اللہ کا ڈر۔ اللہ کا ڈر یہ نہیں ہے کہ لوگوں میں ہم موجود ہی اللہ سے ڈر رہے ہیں، بیوی بچوں میں ہم موجود ہی تو اللہ سے ڈر رہے ہیں، ساتھیوں کے ساتھ ہی اللہ سے ڈر رہے ہیں، اکیلے پن ہاتھ میں فون ہے، اللہ کے ڈر کا کوئی نام و نشان نہیں۔ افسوس، یہ اللہ کا ڈر نہیں ہو سکتا میرے محترم دوستو، اس کو اللہ کا ڈر نہیں کہا جا سکتا۔ بیوی بچوں کے درمیان میں بھی اللہ سے ڈرنی چاہیے، کاروبار کے وقت بھی اللہ سے ڈرنی چاہیے، لوگوں کے درمیان میں بھی اللہ سے ڈرنی چاہیے، اللہ کے گھر میں بھی اللہ سے ڈرنی چاہیے۔ تنہائی میں موبائل واٹس ایپ دیکھ رہے ہو تو تب بھی اللہ سے ڈرنی چاہیے۔ وہی اللہ کا ڈر ہم کو جنت میں پہنچاتا ہے۔ اور جہنم میں پہنچانے کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، جہنم میں پہنچانے والی چیز وہ کیا ہے؟ زبان ہے۔ زبان سے تم غلط استعمال کرو گے، جھوٹ بولو گے، غیبت کرو گے، چغلی کرو گے، دوسروں کے تعلق سے بہتان لگا کر ایک دوسرے میں جھگڑا لڑاؤ گے، وہ زبان حضرت انسان کو کہاں پہنچاتی ہے؟ جنت میں نہیں، آتش جہنم۔ ابھی عذاب سنے نا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔